والسابقون الأولون من المهاجرين والآمنين والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة في بها حر الوباء الحاقن المصطفى والمرتضى وبينهما والفاطمة بندے پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل پاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی. آج کے جمعہ المبارک خطبہ پڑھتے ہوئے دعا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحج کے آخر پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہے اور بعض تاریخ کی کتابوں یکم محرم یہ آپ کی شہادت کر رہی ہے. تو اس کے بعد محرم الحرام کا پورا مہینہ ذکر آل نبی اور ذکر امام حسین پاک انشاءاللہ ہم کریں گے اور ان کی خوبصورت زندگیوں سے محبت کے موتی چنیں گے اور ان کے ذکر سے اپنے ایمان کو تازہ کریں. تو یقیناً
جب اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے دلوں کو تسکین ملتی ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب تم نیکوں کا ذکر کرو تو اس وقت ذکر عمر ضرور کیا ہے، جب صالحین کا ذکر کرو تو عمر کو ضرور یاد کرنا، کیونکہ اللہ کے صالح بندوں میں سے ایک عظیم ہستی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جہاں بھی اللہ نے مہاجرین اور انصار کا ذکر فرمایا، بڑے ہی خیر اور خوبصورت کلمات کے ساتھ ذکر فرمایا۔ مہاجرین اور انصار کا جو اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں، آپ جہاں سے پڑھیں قرآن نے ان کو اچھے لفظوں میں یاد کیونکہ جو غلام ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا تن من تن قربان کیا، قرآن نے ان کو ہمیشہ اچھے کلمات کے ساتھ یاد کیا۔ اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ ویسے تو بہت سی آیات ہیں، لیکن اس آیت کو شروع کر کے اسی کے تحت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے چند گوشے میں عرض کروں گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 100 ہے، پارہ نمبر 11 ہے، پارہ نمبر 11 ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سبقت لے جانے والے پہلے پہلے مسلمان مہاجروں میں سے اور انصار میں سے، جو مہاجر ہیں اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، جو ان کے پیچھے چلے۔ دیکھیے یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جو خود بھی اللہ کے پیارے ہیں، اور فرمایا جو ان کے پیچھے چل پڑا۔ واہ مالک، کیا تو نے شانیں اپنے محبوب کے صحابہ کی بیان کی ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جو بھلائی کے کاموں میں ان کے پیچھے چلے گا، ان سب کو کیا ملے گا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے خوش ہو گیا۔ جس سے اللہ خوش ہو جائے اسے کسی دنیا دار کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسے اللہ کہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے، اللہ بھی ان سے خوش ہو گیا اور وہ بندے بھی اللہ سے خوش ہو گئے۔ تو اسی لیے جب ہم کسی صحابی کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، کیوں کہ اللہ نے خود فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ یہ جو مہاجرین ہیں، یہ جو انصار ہیں، یہ دونوں گروہ اتنے عظیم لوگوں کے ہیں، فرمایا جو ان کے پیچھے چلا اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے۔ پہلے پہلے کلمہ پڑھنے والے، پہلے پہلے اسلام لانے والے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40ویں نمبر پہ اسلام قبول کیا۔ 39 مسلمان تھے، 40ویں مسلمان حضرت عمر فاروق، اور ان کا اسلام قبول کرنا یہ سب کو پتا ہے، میں صرف مختصر عرض کرتا جاؤں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جسے خود حضور نے مانگ کر اللہ سے لیا ہے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے کہ عمر کو مسلمان کر دے، کیونکہ جب عمر مسلمان ہو جائے گا نا تو اسلام کو عزت مل جائے گی، اسلام کو بلندی مل جائے گی، اسلام طاقتور ہو جائے گا، اسلام مضبوط ہو جائے گا۔ جب عمر مسلمان ہوگا تو ادھر دعائے مصطفیٰ لبوں سے نکلی
ہوا نکلی، عرش پہ پہنچی، ادھر عمر کے دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ وہی عمر جو دشمن تھا اسلام کا، ایسی چوٹ لگی دل پر کہ بس پھر عمر اسلام کا فدائی بن گیا، حضور کا غلام بن گیا۔ سرکار کی محبت دل میں ایسی آئی کہ پھر عمر ساری عمر مصطفیٰ کی غلامی میں بسر کر رہا ہے۔ پھر اسلام کے لیے جناب عمر نے سب کچھ قربان کر دیا، رشتے داریوں کو نہیں دیکھا۔ ان لوگوں کی بہت بڑی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے اپنے سارے رشتے چھوڑ دیے۔ کس کے لیے چھوڑے؟ اپنے آقا کے لیے، حضور کی خاطر سارے رشتے دار چھوڑ دیے۔ بلکہ بدر کے میدان میں، جو میدان بدر ہے نا، اس میں آپ پڑھے تو ادھر کافروں کی طرف سے عاص بن حشام ایک بہت بڑا کافر تھا، وہ آیا میدان میں، اور یہ حضرت عمر کا ماموں تھا، حضرت عمر کا ماموں تھا۔ ابو جہل جو تھا یہ بھی حضرت عمر کا ماموں تھا، ابو جہل جو تھا یہ حضرت عمر کا ماموں لگتا تھا، اور اس کا بھائی تھا عاص بن حشام، وہ بھی ماموں تھا۔ وہ تلوار لے کے باہر آیا، کہنے لگا ہو میرے ساتھ کون لڑے گا؟ حضرت عمر نے تلوار نکالی، تلوار نکالی، جا کے اپنے ماموں کی گردن کاٹ کے فرمایا ہم رشتے بعد میں دیکھتے ہیں، محمد کی غلامی پہلے دیکھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے لیے اور دین کے لیے اپنے ماموں کو بھی نہیں دیکھا، قتل کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ بدر کے میدان میں حضرت عمر نے یہ کام کیا، کیونکہ موضوع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو آپ نے اپنے رشتے قربان کر دیے، تعلق قربان کر دیے، اور جس دن کلمہ پڑا اسی دن اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، اسی دن کعبے کے سامنے مسلمانوں نے نماز ادا کی، اسی دن مسجد حرام میں برسرعام نماز ادا کی گئی، تو جناب عمر کے آنے سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ تو حضرت عمر بھی ان مہاجرین میں سے، حضرت عمر مہاجروں میں سے ہیں جنہوں نے مکہ چھوڑا، اور سب نے ہجرت چھپ کے کی تھی۔ جب مکے سے گئے نا تو سارے چھپ کر گئے تھے، کیونکہ کافر سختی کرتے جانے نہیں دیتے تھے۔ جب حضرت عمر نے ہجرت کی نا تو سب سے پہلے مکے کعبے میں آئے، کعبے کا طواف کیا، 2 نفل پڑے، اور تلوار ہاتھ میں ہے، فرمایا آج عمر ہجرت کرنے لگا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اگر کوئی چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، تو فرمایا آؤ عمر کو روک کے دکھاؤ، آؤ روک کر دکھاؤ۔ کافر دیکھتے رہ گیا، اب کون آتا سامنے؟ آپ نے اعلانیہ طور پر ہجرت فرمائی، حضرت سیدنا عمر فاروق نے۔ لیکن ہجرت کرنا کام تو بہت مشکل ہے کہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے کسی اجنبی شہر میں چلے جانا، لیکن حضرت عمر نے بھی ہجرت فرمائی، اور بڑے اعلانیہ طور پر جناب عمر نے ہجرت کی۔ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمہارے ناراض ہونے سے عمر کا کچھ نہیں جائے گا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یا اللہ راضی ہو کے دیا کیا؟ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، فرمایا ان کے لیے ہم نے باغات تیار کر دی، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان کے جنتی ہونے کی گارنٹی خود آمنہ کے لال نے نہیں، اللہ کے قرآن نے بھی عطا فرمائی۔ جب قرآن کہتا ہے میں نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی، اب وہ جنتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، انہیں کوئی مائی کا لال جنت سے نکال نہیں سکتا۔ لیکن ہم تو ساری زندگی کہتے رہنا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو کوئی پتہ نہیں اللہ ہماری عبادت سے راضی ہے یا نہیں، کوئی پتہ نہیں اللہ کو ہمارے صدقے خیرات ذکر عبادت سجدے پسند ہے یا نہیں۔ کوئی غلطی ایسی ہو خدا نخواستہ کہ اللہ کو پسند نہ آئے، لیکن کچھ وہ ہیں جنہیں رب کہہ رہا ہے،
رضی اللہ عنہ، تم بے فکر ہو کے سجدے کرو، میں تم سے راضی نہیں، تمہاری عبادتیں قبول ہیں، تمہارا ذکر قبول ہے، تمہارے حج قبول ہیں، تمہارے عمرے قبول ہیں، تمہارا جہاد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، تمہاری ہر عبادت اللہ نے قبول کر لی ہے، اس لیے کہ تمہاری نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تم نے سب کچھ چھوڑا اور حضور کے قدموں پہ سب کچھ قربان کر دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کو بڑی عزت ملی۔ آپ کے جو 10 سال تقریباً جو عرصہ ہے نا خلافت کا، وہ بڑا عظیم دور ہے، بڑا سنہری دور ہے، اور پوری دنیا میں آج بھی اگر کسی حاکم وقت کو عدل میں جانا جاتا ہے تو جناب عمر فاروق کو جانا جاتا ہے۔ جب بھی عدل کی بات ہوتی ہے، انصاف کی بات ہوتی ہے، اور جب بھی قانون کی بات ہوتی ہے، تو کافر بھی مانتے ہیں کہ عمر تھا۔ جناب عمر کا وہ 10 سالہ دور بڑا ہی عظیم دور تھا، بڑا سنہری دور تھا۔ اسلام کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، کیسر و کسریٰ کے محلات لرز گئے، اور اللہ نے ایران بھی فتح فرمایا، روم کی فتح بھی ملی، مصر کی فتح بھی ملی۔ بڑی بڑی فتوحات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتی، بلکہ جب ایران فتح ہوا نا تو جو شاہ ایران تھا اس کے زیورات مسجد میں جب لا کے رکھے گئے تو سونا بے شمار تھا، مسجد نبی میں ڈھیر لگ گیا سونے کا۔ حضرت عمر کہنے لگے علی دیکھو یہ کتنے ایماندار ہیں میرے نبی کے صحابہ اور سپاہی، جو ایران سے لے کے آئے ہیں سونا، ایک تولہ بھی اس میں سے ادھر ادھر نہیں ہوا، کسی نے سونا چوری نہیں کیا، کسی نے اس میں ڈنڈی نہیں ماری۔ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ جناب آپ عدل والے ہیں، ایماندار ہیں اور امانت داری رکھنے والے ہیں، تو آپ کے ماتحت بھی اللہ نے ایماندار لوگ عطا فرمائے، کیونکہ آپ ایماندار، آپ عوام کے پیسے میں، دولت میں، مال غنیمت میں کمی بیشی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، خود پھٹے ہوئے کپڑے، یعنی ایسا تو دیکھا حکمران آدھی دنیا پر جس کو اللہ نے حکمرانی عطا فرمائی لیکن پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے، ٹوٹے ہوئے جوتے پہن کے، اور اینٹ کا سرانہ بنا کے مدینے میں ایک کھجور کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا۔ یہ حضرت عمر فاروق کی دیانت داری اور ان کی دین کے ساتھ محبت، اور ان کی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، اور پھر حضور نے جب حضرت عائشہ نے پوچھا تھا نا، یہ بڑی پیاری روایت ہے، 14ویں رات کی، ستارے بھی چمک رہے ہیں، چاند بھی چمک رہا ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی آپ کا امتی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ ترمذی کی حدیث، حضور کوئی امتی ہے کہ جتنے ستارے ہیں اتنی اس کی نیکیاں ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہے۔ عرض کی کون؟ فرمایا عمر۔ فرمایا میرا عمر ایسا ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی نیکیاں۔ تو حضرت عائشہ تھوڑی سی نا پریشان ہو گئی، کیوں؟ کہا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بکر، میرے ابا جی ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئی؟ میں تو سمجھی تھی کہ شاید میرے والد کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضور نے فرمایا انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر، فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک بڑے میں رکھے نا تو ابو بکر کی ایک نیکی اس سے بھی بدلی ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا تھا ابو بکر صدیق سے کہ سودا نہ کر لیں، ابو بکر سودا نہ کر لیں۔ کہا کیا؟ کہا وہ ایک نیکی جو تیری میری ساری نیکیوں سے بدلی ہے مجھے دے دو۔ کہا عمر اور جو بھی مانگو مل جائے گا، وہ ہجرت والی نیکی میں نہیں دوں گا۔ یہ کتنی سعادت ہے
کہ آسمان کے ستاروں کے برابر جناب سیدنا عمر فاروق کو اللہ نے نیکیاں عطا فرمائی. آسمان کے ستاروں کے برابر جس کی نیکیاں ہیں وہ اس امت میں حضرت عمر فاروق ہیں. اور مولا علی شیر خدا مشکل کشا آپ فرمایا کرتے تھے. حضرت مولا علی کا یہ فرمان ہے کہ حضرت عمر کی زبان پہ سکینہ کلام کرتا ہے. یہ کس کا قول ہے؟ یہ حضرت مولا علی شیر خدا کا قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان پر سکینہ بات کرتا ہے، یعنی فرشتوں کی جماعت ہے. عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے. اس پہ مور کون لگا رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا لگا رہے ہیں. یہ عمر کی زبان پہ اللہ نے حق جاری فرما دیا. اور حضور کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ میں ہے اور امام حاکم نے المستدرک للحاکم میں ذکر فرمائی. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اول من یصافحہ الحق عمر، اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے ساتھ مصافحہ کرے گا نا وہ عمر ہے. مصافحہ کیا؟ مصافحہ ویسے ہم تو کہتے ہیں ہاتھ ملانا، مانا تو یہی ہے نا، مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا. لیکن جب اللہ کی طرف منسوب ہوگا تو جیسے اس کی شان کے لائق. یہ اللہ کو پتا ہے وہ کس انداز میں کرم فرمائے گا. اور میں سب سے پہلے اللہ جس کے ساتھ مصافحہ کرے گا وہ عمر ہے. وَأَوَّلُ مَن يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، اور اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو سلام کہے گا وہ بھی عمر ہے. وَأَوَّلُ مَن يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اور سب سے پہلے جسے اللہ ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جائے گا وہ عمر ہے. یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے. اللہ کے محبوب نے خود جناب عمر کی شان کو بیان فرمایا، خود ان کی عظمت کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. اور مشہور حدیث پاک ہے، حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 40 آیتیں ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر کی زبان پہ لفظ آتے تھے یا ان کا اظہار خیال ہوتا تھا، اللہ اسی کے موافق اللہ نے 40 آیتیں نازل فرمائی. جو آپ کی زبان پہ لفظ جاری ہوتے اللہ پاک وہ قرآن کی آیتیں نازل فرما دیتا. ان میں سے حضرت عمر خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے رب کی 3 جگہ پہ خود موافقت کی ہے، یعنی جو میری سوچ اور فکر تھی اللہ نے وہی قرآن میں آیت نازل فرمائی. ان میں سے ایک کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، جب طواف کر رہے تھے نا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، حضور بھی ساتھ ہیں عمر بھی ساتھ ہیں. جب مقام ابراہیم پہ پہنچے تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پہ 2 نفل نہ پڑھ لیں. اس میں کوئی اختلاف تو نہیں نا، سارے مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتے ہیں. حج کرو تو 2 نفل مقام ابراہیم پہ پڑھنا واجب ہے، عمرہ کرو 2 نفل پڑھنا واجب ہے. یہ حضرت عمر نے سب سے پہلے اظہار تمنا کیا کہ حضور میرا دل کہتا ہے کہ یہاں نفل پڑھنے چاہیے. کیا ہے وہاں پہ جناب خلیل اللہ کے قدموں کے نشان، قدموں کے نشان ہیں. تو یہ بھی غور فرمائیں، جہاں پہ نبی کے قدم لگ جائیں وہ جگہ بھی بڑی عظمت والی، وہ جگہ بھی عظیم ہے. اور جہاں نبیوں کا نبی خود آرام فرماؤ، جہاں نبی کے قدم لگ جائیں خلیل اللہ کے، وہ پتھر کی عظمت والا. اور جہاں میرے حضور خود لیتے وہ گنبد خضرا کے نشان والا. تو حضرت اب عمر نے کہا حضور میرا دل کرتا ہے
یہاں وہ نفل نہ پڑھ لیں، اسی وقت جبریل آئے، کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا محبوب اللہ فرماتا ہے جہاں ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں اس کو مصلی بناؤ، وہاں پہ نفل ادا کرو۔ اور اس کے بعد آج تک وہاں پہ نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو پردے کی آیتیں نازل ہوئی ہیں نا، پردے والی، یہ بھی حضرت عمر کی تمنا تھی۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اپنی ازواج کو آپ فرمائیں پردے کا حکم دیں، کیونکہ کچھ نیک بھی آتے ہیں، کچھ بری سوچ کے بھی لوگ آتے ہیں، حضور آپ پردے کا حکم دیں۔ اسی وقت اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائیں کہ جب کسی سے بات کرنی ہے تو اے نبی کی بیویوں پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے، اللہ کا حکم آ گیا۔ اور جب پردہ، جب ساری ازواج اکٹھی ہوئی حضور سے کچھ مطالبہ کر رہی ہے کہ حضور ہمیں اتنا خرچ ملے، ساری بات ہے بیوی سوال کر سکتی ہے، یا رسول اللہ ہمیں بھی اتنا خرچ دیں، دیکھیں اور لوگوں کی بیویاں اچھے لباس پہنتی ہیں، اچھا کھانا کھاتی ہیں، یا رسول اللہ ہمارے حالات ہیں کہ کھانا بھی اس طرح کا نہیں ہوتا، لباس بھی اس طرح کا نہیں ہوتا، تو یا رسول اللہ ہمیں بھی خرچہ دیں۔ ادھر سے حضرت عمر آ گئے، اللہ اکبر، حضرت عمر آ گئے، تو جب انہوں نے سنا کہ حضرت عمر آ گئے ہیں تو ساری دوڑ کے اندر چلی گئی، ساری چھپ گئی، حضور مسکرانے لگے، حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، آپ کیوں ہنسے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں ان سے ہنس رہا ہوں کہ مجھ سے نہیں ڈرتی تم سے ڈرتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، عمر فرمایا مجھ سے نہیں ڈرتی تو عمر سے ڈرتی ہیں، جب آپ تم آئے ہو تو ساری اندر چلی گئی۔ اور ان میں حضرت عمر کی بیٹی بھی ہے حضرت حفصہ، حضور کے سسر ہیں جناب عمر۔ ایک جملہ دے دوں آپ کو، دو سسر ہیں دو داماد، صدیق اکبر بھی سسر مصطفیٰ ہیں، جناب عمر بھی سسر مصطفیٰ ہیں، اور جناب عثمان داماد مصطفیٰ ہیں، علی بھی داماد مصطفیٰ ہیں۔ تو موازنہ تو بنتا ہی نہیں، کیوں جی داماد کا اپنا مقام ہوتا ہے، سسر کا اپنا مقام ہوتا ہے، کیوں جی داماد کے اپنا ایک مقام، ایک عزت، ایک محبت ہوتی ہے، وہ بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، سسر باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو میرے نبی نے آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو ہی بتایا کہ سسر باپ ہوتا ہے، حضور نے خود عزت نہیں کی اپنے سسر کی، میرے آقا ابو بکر و عمر کی عزت بھی کیا کرتے تھے اور عثمان و علی پہ دستے شفقت بھی اٹھا کرتے تھے۔ یہ لڑائیاں چھوڑو، جھگڑے چھوڑو، میرے نبی کے سارے رشتوں سے پیار کرو، حضور کے سارے رشتوں سے محبت کرو۔ سنیو تمہارا عقیدہ ہی بڑا سچا ہے، تمہارا عقیدہ ہی بڑا پاک ہے، تمہارا عقیدہ ہی بڑا ستھرا ہے، تم ان سے محبت کرتے ہو جو مصطفیٰ کے ساتھ رہنے والے ہیں، جو حضور کے ہو گئے، ہم ان سب کی عزت اور احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ اور آج بھی جو صاحب حضوری لوگ ہیں، جو صاحب حضوری لوگ ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں مجھے جنہوں نے خود بتایا ہے، جنہوں نے جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کی۔ ایک ایسی خوش بخت خاتون ہے، یقین جانیں، اس نے جاگتے ہوئے صرف ایک بار نہیں کئی بار مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اور صرف حضور کو نہیں دیکھا۔ وہ کہتی ہیں اس نے مجھے خود بتایا، اس بہن نے، کہ میں وہاں کعبۃ اللہ میں کے پاس کھڑی تھی، عمرہ کرنے گئی تو میں نے دیکھا کہ حضور تھے اور چاروں طرف حضور کے چاروں یار بھی ساتھ ساتھ۔ اور پھر انہوں نے اگلی بات ایک اور بتائی، وہ کہتی ہیں کہ حضور کے بالکل پیچھے نا، یہ تو چاروں یار آگے پیچھے دائیں بائیں تھے، بالکل پیچھے حضرت اویس کرنی تھے۔ یہ جنہیں روحانیت نصیب ہے انہیں پتا ہے، آج بھی میرے مصطفیٰ جہاں جاتے ہیں اپنے یاروں کے ساتھ جاتے ہیں، حضور ان سے محبت کرتے ہیں، یہ دنیا میں بھی حضور کے ساتھ رہے اور قیامت کے دن اٹھیں گے
تو اس وقت بھی حضور کے یہ چاروں یار ساتھ ساتھ ہو۔ ایک دن حضور آئے مسجد نبوی میں، تو ایک ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق کے کندھے پہ رکھا، ایک حضرت عمر کے کندھے پہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، جب حضور مسجد میں داخل ہوئے نا، اس طرح ہاتھ اوپر رکھے ہیں، تو صحابہ بڑی محبت سے دیکھنے لگے، یار کتنی شفقت کہ حضور نے اپنے ہاتھ رکھے ہوئے۔ زیادہ دوستی ہو نا تو بندہ کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے چلتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب صحابہ نے ایسے انداز سے دیکھا تو حضور نے فرمایا تم حیران ہو رہے ہو نا کہ میں ابو بکر و عمر کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا قیامت کو بھی ہم تینوں یار ایسے ہی آئیں گے، روز محشر بھی ہم آئیں گے تو اسی انداز میں آئیں گے، اور قبروں سے اٹھیں گے تو اسی طرح اٹھیں گے، روز محشر ہم اسی طرح آئیں گے، اور کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ آپ کیوں مقابلہ کرتے ہیں؟ ہمارے لیے وہ سارے ہی شان والے ہیں۔ ایک فارسی کے شاعر نے کہا نا کہ ابو بکر ہم چکا تھا عمر در تواف ہائے ہائے، ابو بکر ہم چکا تھا عمر در تواف عثمان آب زمزم علی حج اکبر سے، عثمان آب زمزم علی حج اکبر سے، وہ کہتے ہیں ابو بکر ہم چکا تھا عمر طواف، وہ کہتے ہیں ابو بکر ایسے جیسے کعبہ ہے، ابو بکر ایسے جیسے کعبہ ہے، عمر اس کا طواف کر رہے ہیں، عثمان آب زمزم ہے، علی حج اکبر ہے، ابو بکر ہم چکا تھا عمر طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبر سے، علی حج اکبر یعنی صدیق اکبر اگر کعبہ ہے، عمر اس کا طواف کر رہا ہے، عثمان آب زمزم ہے تو علی حج اکبر ہے، یعنی علی اہل محبت کا حج اکبر علی ہے۔ یہ چاروں یار دل میں آ جائیں تو محمد مصطفیٰ بھی اسی دل میں آ جاتے ہیں۔ ایک سمت صدیق، ایک سمت عمر، ایک سمت سما، ایک سمت علی، ایک سمت صدیق، ایک سمت عمر، ایک سمت سما، ایک سمت علی، ایک سمت صدیق، ایک سمت عمر، ایک سمت سما، ایک سمت علی، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، اور جس وقت پہ خدمت میں آ کے ابو بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت پہ خدمت میں آ کے ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ عظمت والی ہستی ہے۔ اور حضرت عمر جب شہید ہوئے نا تو آپ کو قبر میں کن نے اتارا؟ آج آپ کو بتا دیتا ہوں، حضرت عمر کو لحد میں اتارنے والے کون تھے؟ جنہوں نے حضرت عمر فاروق کو لحد میں اتارا وہ حضرت
عوف اور سعد بن ابی وقاص، یہ چار ہیں جنہوں نے اپنے یار کو لحد میں اتارا ہے۔ یہ چار ہیں جنہوں نے حضرت عمر فاروق کو لحد میں خود اتارا ہے۔ اور حضرت علی کہتے تھے پاس کھڑے ہو کر کہ میرا بھی دل کرتا ہے جب میں بھی جاؤں نا تو ایسے عمل لے کے جاؤں جیسے عمر لے کے جا رہا ہے۔ میری بھی تمنا ہے کہ جب میں بھی اللہ سے ملاقات کروں تو میرے عمل بھی ایسے ہوں جیسے عمر فاروق لے کے جا رہا ہے۔ وہ تو تمنا کر رہے ہیں کہ کاش کہ میں بھی ایسے اعمال لے کے جاؤں، ایسے عمل کا خزانہ لے کے جاؤں کہ جیسے عمل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر جا رہے ہیں۔ اور حضرت مولا علی کے پاس ایک چادر تھی، ایک چادر مولا علی بہت زیادہ اوپر لیا کرتے تھے۔ یہ بڑی پیاری روایت ہے۔ حضرت ابو صفر یہ روایت بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں روی علی علی برد کان یکثر لبسہ قال فقیل له انک لتکثر لبس هذا البرد۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا حضور یہ چادر آپ کو زیادہ پسند ہے جو ہر وقت آپ اوپر لیتے ہیں، کبھی اور بھی لے لیا کریں۔ تو آگے سے جواب انہوں نے بڑا پیارا دیا، فقال انه کسانی خلیلی وصفی وصدیقی وخاصی عمر، کہا میں اس لیے زیادہ لیتا ہوں یہ چادر مجھے میرے یار، چار لفظ بولے ہیں حضرت مولا علی نے حضرت عمر کے لیے، خلیلی و صفی و صدیقی و خاصی۔ خلیل ہوتا ہے پکا جگری یار، خلیل کہتے ہیں جگری دوست جو ہوتا ہے، اور صفی ہوتا ہے جسے بندہ سب سے چن کر دوست بناتا ہے، وہ ہوتا ہے چنا ہوا۔ اور صدیقی جو ہوتا ہے ہر وقت ساتھ رہنے والا دوست، بیلی، سجن۔ وہ خاصی، اور جو دوسرے لوگوں میں سے خاص ہوتا ہے، رازدار ہوتا ہے۔ کہا مجھے میرے خلیل، میرے صفی، میرے صدیق، میرے خاص عمر نے دی ہے، تو اس لیے میں پہنتا ہوں، یار دی نشانی ہے، یاد آتا رہتا ہے، یہ میرے دوست کی نشانی ہے، اس لیے میں یہ چادر پہنتا ہوں۔ اور آگے کہا اِنَّ عُمَرَ ناصح اللہ فناصحہ اللہ ثم بقا، فرمایا عمر اللہ کے ساتھ خالص تھا تو اللہ نے بھی عمر کے ساتھ خالص بھلائی فرمائی، ثم بقا، پھر مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آپ رونا شروع ہو گئے۔ جب حضرت عمر کی یہ بات کی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ بھی بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مولا علی سے جب بھی کوئی مسئلہ ہونا نا، پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے، وہ کہتے علی کو بلا، علی کو بلا، اس مسئلے کا حل علی سے کروائیں، یہ بات علی سے پوچھیں، اس کی مشاورت علی سے کریں، جو علی کا فیصلہ ہوگا وہی عمر کا فیصلہ ہوگا، جو علی کی بات ہوگی وہی عمر کی بات ہوگی۔ کئی ایسے قانون ہیں اسلام کے جو حضرت علی نے رائے دی اور حضرت عمر نے اسے قانون بنایا۔ چلو ایک میں آپ کو ایسا بتا دیتا ہوں قانون جو پاکستان کے قانون میں بھی ہے، پی پی سی جو ہے نا، پی پی سی، اس کے اندر یہ قانون موجود ہے، حدود آرڈیننس کے اندر۔ جو وکلاء ہیں وہ جو بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے کہ شراب کی سزا ہے 80 کوڑے۔ کوئی بندہ شراب پیے تو سزا کیا ہے؟ بول رہے ہیں کتنے؟ یہ کہاں سے نکلی؟ قرآن میں یہ سزا نہیں ہے، حدیث میں بھی یہ سزا 80 کوڑوں کی سزا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ پہلے حضور کے دور میں ایسے ہوتا، اگر کوئی شراب پیتا نا تو اسے جوتے مارے جاتے یا تھپڑ مارے جاتے، یا یہ کپڑا جو ہے نا اس کو لپیٹ کر یہ اس شراب پینے والے کو مارا جاتا تاکہ اس کو تنبیہ حاصل ہو۔ جب حضرت عمر کا دور آیا تو کئی لوگ نئے نئے مسلمان ہونے لگے، شراب نہیں چھوڑتے تھے، تو حضرت عمر نے مجلس شورا کا اجلاس بلوایا، پارلیمنٹ کا اجلاس بلوایا، اور فرمایا کہ شراب نوشی کی جو عادت ہے نا یہ زیادہ ہو رہی ہے، تو تم سارے مشورہ دو کہ کیا سزا دی جائے شرابی کو، جو شراب پیے اس کو کیا سزا دی جائے۔ حضرت عمر نے بلائی میٹنگ،
سب نے مشورہ دیا لیکن کسی پہ حضرت عمر مطمئن نہیں ہوئے، تو مولا علی بولے، ہائے ہائے، باب علوم مصطفیٰ بولے، مولا کائنات مشکل کشا بولے، کہا میں رائے یہ دیتا ہوں کہ جو بندہ شراب پیے اسے 80 کوڑے مارے جائیں، یہ بات غلط ہو تو میں ذمہ دار۔ حضرت علی نے کہا کہ 80 کوڑے مارے جائیں، کوئی دلیل دیں۔ انہوں نے کہا کیونکہ کسی پہ تہمت لگائے کوئی بندہ تو اس کی سزا 80 کوڑے ہے قرآن میں سورہ نور کے اندر، کہ کوئی کسی پہ جھوٹا الزام لگائے تو اسے 80 کوڑے مارو، اور جو شرابی ہوتا ہے وہ شراب پی کے لوگوں پہ جھوٹے الزام لگاتا ہے، لہذا جو جھوٹے الزام کی سزا ہے وہی شراب کی سزا ہے۔ تو حضرت عمر کے دور سے لے کر آج تک پوری امت میں یہی سزا ہر قانون میں لکھی ہوئی۔ یہ حضرت عمر نے بنایا قانون، لیکن مشورہ کس کا تھا؟ مولا علی کا۔ کہا جو بات علی کر رہے ہیں نا صحیح کر رہے ہیں، مولا علی کی بات بالکل 100% درست ہے، انہوں نے جو قیاس کیا ہے یہ قیاس بالکل صحیح ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنا دیا، اور اتنی محبت خاندان نبوت سے، خاندان نبوت سے کتنی محبت۔ ایک دن گزرے حضرت عمر جمعہ پڑھانے کے لیے، تو راستے میں حضرت عباس حضور کے چچا جان، کون؟ حضرت عباس، ان کا مکان تھا، تو مکان کے اوپر انہوں نے مرغے ذبح کیے۔ جب مرغے ذبح کیے تو اس میں سے پانی اور کچھ بلڈ، خون نیچے گر رہا تھا پرنالے میں سے۔ جب حضرت عمر گزرے تو چھینٹے ان کے کپڑوں پہ پڑ گئے۔ خون پڑ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ آپ واپس گئے، لباس کو دھویا یا بدلا اور لباس پہنا، آئے تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو پرنالہ بازار میں لگا ہوا ہے نا، یہ پرنالہ اتار دیں تاکہ لوگوں کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ جو نمازی آتے ہیں کسی کے کپڑے خراب نہ ہوں، تو آپ کا حکم تھا پرنالہ اسی وقت اتار دیں۔ پرنالہ اتر گیا، حضرت عباس آئے۔ جانتے ہیں عباس کون ہے؟ میرے نبی کا چچا، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کی اتنی عزت کرتے تھے جتنی بیٹا باپ کی عزت کرتا۔ حضرت عباس آئے، انہوں نے کہا عمر جی حضور، کہا پرنالہ آپ نے اتروایا ہے؟ کہا جی۔ کہا کیوں؟ فرمایا کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ کہا آپ کو پتہ ہے کس نے لگایا تھا؟ اللہ اکبر، آپ کو پتہ ہے یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ پرنالہ میرے حضور نے، اللہ کے نبی نے، تاجدار ختم نبوت نے، سلطان حسینان عالم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا۔ حضور کا لگا ہوا پرنالہ آپ نے اتارا؟ حضرت عمر نے سننا تھا، بے تاب ہو گئے، اشک باری شروع کر دی، فوراً آئے، کہا یہ پرنالہ اسی جگہ دوبارہ لگائیں۔ لیکن اب پرنالہ اونچا تھا، ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ امیر المومنین ہے، وقت کا حاکم ہے پوری امت مسلمہ کا، نیچے بیٹھے۔ کہا حضرت عباس کو کہ آپ میرے کندھوں پہ بیٹھیں، آپ میرے کندھوں پہ بیٹھیں اور اسی جگہ اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگا دیں جہاں پہ میرے حضور نے لگایا تھا۔ کتنی محبت ہے خاندان نبوت کے ساتھ، حضور کی کے چچا جان کے ساتھ کتنا پیار ہے، اور حسنین کریمین سے پیار ایسے کرتے، سب کے لیے نئے کپڑے آئے یمن سے، بڑے سائز کے سوٹ تھے، لوگوں نے پہنے ہیں، لوگ خوش ہو کے بیٹھے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، ادھر سے حسنین کریمین آئے، لیکن ان کے سوٹ وہی تھے پہلے والے، تو آپ کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی نئے سوٹ کی کوئی خوشی نہیں۔ کہا کیوں؟ فرمایا مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب زہرا کے لاڈلے بھی سوٹ پہنے۔ تو پھر آپ نے فوراً یمن میں بندہ بھیجا اور خاص سوٹ منگوائے،
جو شہزادوں کی شایان شان تھے۔ پھر انہیں پہنا کر نا تو دیکھا تو پھر کہنے لگے کہ آج مجھے خوشی ہوئی ہے، کیونکہ یہ میرے حضور کے شہزادے ہیں، یہ حضور کی آل ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل پاک ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں حضرت عمر کا بڑا بلند مقام تھا، اور حضور فرماتے تھے میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 وزیر آسمانوں پہ۔ بول دے ذرا، بس اختتام کرنے لگا ہوں۔ 2 وزیر زمین پہ ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں۔ زمین والے وزیر کون ہیں؟ فرمایا جو زمین والے وزیر ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں، اور جو آسمانوں پہ وزیر ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور صرف زمین والوں کے لیے نہیں، آسمان والوں کے بھی نبی ہیں۔ اور وزیر کسے بنایا جاتا ہے؟ جو خاص بندہ ہو، جس پہ اعتماد ہو۔ حضور نے جنہیں اپنا وزیر بنایا ہے نا، وہ ابو بکر و عمر ہے، اور آج بھی حضور کے ساتھ ہیں، آج بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ حضرت تاجدار گولڑا نے کہا تھا نا کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں۔ ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک سفارش حکم دیا ہے، چلو ان کی دل جوئی کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں شعر۔ ویسے اتنے شعر مجھے آتے تو نہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے تو وہ ہمارے مہمان ہیں، تو ان کے لیے 1-2 شعر میں جو انہوں نے فرمائش کی ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ شداں مداں تے زیراں زبراں، شداں مداں تے زیراں زبراں، وچ شان نبی دے آیاں، تے عام لوکاں او خبر نہ کائی، اوے عام لوکاں خبر نہ کائی، تے خاصاں رمضان پایاں۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے محبوب کے غلاموں کی سیرت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا